سنی اور شیعہ کی تقسیم سے بالا تر ہو کر روکنا ہے کہ یہ ذکر جو ہے یہ پابندیوں میں نہیں ہے، یہ قید میں نہیں ہے، اسے قید میں مقید کیا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ دو ذکر ہیں، انہیں جتنا تم قید کرو گے یہ اتنا پڑے گا۔ ایک ہے ذکر رسول، ایک ہے مقام رسول، ایک ہے بلندی ذکر رسول، اور دوسرا ذکر ہے ذکر حسین، بلندی ذکر حسین، عظمت حسین۔ کیوں کہ یہ دونوں ذکر اصل میں یہ دونوں ذکر نہیں ہے، یہ ذکر ایک ہے۔ یہ پھر ذکر ایک ہے، یہ ذکر نہ مصطفیٰ کا ہے نہ یہ ذکر حسین مصطفیٰ کا ہے، یہ ذکر خود اس خدا کا ہے۔ کیوں نقطے سے پردہ ہٹاتا ہوں اور آپ کو ایک خاص بات، یہ میری ایک امانت نہیں ہے، یہ چشتیوں، قادریوں، نقشبندیوں، سور وردیوں کی امانت ہے۔ اس امانت کو سینے میں سنبھالو۔ اس امانت کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے، اور اس امانت کو دلوں سے، عقیدے سے، روح سے اور سنیت سے اس کو نکالنے کی غیر شعوری سطح پر ایک کوشش ہے۔ اس کوشش کو کئی روپوں میں، کئی شکلوں میں، کئی صورتوں میں اس کی کئی صورتیں بن گئی ہیں کہ ان دونوں ذکروں کے متعلق شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ نے، میں نے اپنے آپ کو بہت ہی صراط مستقیم پر قائم رکھنا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آج خطابت کے انداز میں نہیں، میں آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے بزرگان دین، اولیاء اللہ کی ایک امانت ہے جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سور وردی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس وجہ سے اس پر پڑا ہوا نقاب اور اس پہ پڑا ہوا حجاب اور اس پہ پڑا ہوا پردہ، فرمایا بات یہ ہے کہ وہ پردوں میں تھا، وہ پردوں میں تھا، وہ حجابوں میں تھا، وہ نقابوں میں تھا، کچھ نہ تھا، فقط وہی تھا۔ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس نے اپنی پہچان کے لیے کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فطلبت الخلق، اس نے اپنی ذات، اپنے چہرہ مطلق سے، اپنے حسن وحدت سے، اپنے جمال وحدت سے، اپنے کمال وحدت سے، اپنے جلال وحدت سے، اس نے اپنے مکھڑے سے پردہ ہٹایا۔ اس ذات احدیت نے، اس نے گھونگھٹ، اس نے برقع ہٹایا اور اپنا آپ گھومنا دکھایا، اپنا آپ گھومنا دکھایا کہ میں رب ہوں۔ اس نے جڑا سب کو پہلے یہ کو پیدا کیتا، نہ مٹی آئی، نہ پانی آئی، نہ اگ آئی، نہ ہوا آئی، نہ نباتاتن، نہ جماداتن، نہ حیواناتن، نہ چرندن، نہ پرند آئی۔ اللہ تو علاوہ بھئی کیشا آئی کہنا ہون کو بناوے تو کہنے نالوں کو بناوے۔ فرمایا ان کو میں کہیں میں نال نہیں بنایا، اپنے حسن مطلق دے جلوے نال اور اپنے دست قدرت اور کمال قدرت کے ساتھ میں نے اسے بنایا اور براہ راست بنایا۔ میرے بنانے میں اور اس کے بننے میں کوئی اور، کوئی حجاب نہیں، کوئی نقاب نہیں، کوئی برزخ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی حائل نہیں۔ میں بنانے والا، وہ بننے والا، میں دینے والا، وہ لینے والا۔ انا مرآت جمال الحق، کہ یہ جس کو میں نے بنایا، میں نے اسے اپنے جمال و کمال کی قدرتوں کا، میں نے اسے اپنا آئینہ بنایا۔ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے مجھے اپنے آپ سے پیار ہوا، اپنے پیار کے لیے میں نے ایک معین مشخص، ایک وجود مشکل کیا، اس کو ایک شکل دی، ایک صورت دی۔ اس شکل کو کہاں سے لے آیا؟ پر میں اسے اپنے جمال قدرت کے جلووں سے اسے ظاہر فرمایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت نے
اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان کسی اور کو نہیں رکھا. فرمایا پس اس نے مصطفیٰ کریم اور حسین کے درمیان بنانے میں فرمایا یہ میرا شیشہ ہے, حسین ایندہ شیشہ ہے. میرے اور مصطفیٰ نے بڑھنے کوئی لیا کوئی نہیں. میرے تے حسین کے درمیان, زہرا تے میرے درمیان, علی اور میرے درمیان, حسن اور حسین اور میرے درمیان لیا کوئی کہیں لے آیا. لہذا علی منی و انا من. فرمایا لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, دموں کا دمی. فرمایا حسین منی و انا من حسین, حسن منی و انا من حسن. فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی. فرمایا یہ جڑیاں چار جڑے انوار ہیں یہ کدوں پہ کو نکلتے نہیں آئے, یہ خود براہ راست میرے بچ نکلتے آئے. میں آنکھاں متشابہ کلام نہ تھی وے, کوئی تنگ نہ تھی وے, دل دی تنگی نہ ہوئے. میں کو گال کرن دے کہ فقیر دی مستی دی. فرمایا جنن اس نے اپنا آپ ہونا ظاہر کیتا تبت کہیں چو لے تے نہیں. فرمایا اپنی ذات دی قدرت دے بچو محمد کو بڑھائیو, محمد چو علی کو بڑھائیو, زہرا کو بڑھائیو, حسن کو بڑھائیو, حسین کو بڑھائیو. یہ چار کلوں میں منو پڑھتے نہیں آئے, یہ محمد دی تصویر ہے. یہ تصویر محمد ہے, یہ تصویر محمد ہے. سنیو تو آپ کو لٹن لئی, سنیو تو آپ کو لٹن لئی, توانے اندر بیکٹیریا پاون لئی, توانے اندر وائرس پاون لئی, توانے اندر جراثیم ناسبیت اور خارجیت پاون لئی. کچھ لوگاں نے اڈو اڈو ادھار لے کے سنیت کا چہرہ مسخ کرن لئی ایک سازش کیتی ہے. پر انشاءاللہ جرن قادری تے چشتی نقشبندی تے سہروردی موجود ہیں. ڈاکا ڈالا ڈالے نو رہزنا تے چورا نو کراں بھی انہا چارہ دے ہوتے. یہ چار ہمیں پہلے آلے چاروں میں یا یہ چاروں میں انہا دا جی مقام تو کو میں دس رہا تاکہ تو کو پتہ چلے بھولے بھالے ہوں. تو سا انہیں گالیاں جب دے ہو محمد اندہ جلوہ ہے, اے محمد دا جلوہ ہے, اے محمد اندہ شیشہ ہے. اے جڑے چار علی و فاطمہ حسن و حسین اے محمد دا شیشہ ہے. اے اندے بھی چوئے, اے اندے بھی چوئے. در سمجھے چاہتا یدن اپنا آپ ہونا ظاہر کیتوس بٹ ایکو بڑھائیوس, ایکو بڑھائیوس, ایکو آراستہ کیتوس, ایکو پیراستہ کیتوس. اساں ہاسے نہ ہوسوں ساڑھا ایک نکتا ہومن ہول گئے, جائے ہی ہومن بچ جد رولی او نمانا. احمد آغد ظہور کیتا پر کملے کو رب بھول گئے. فرمایا اے محمد کیا ہے؟ فرمایا اے ہے شیشہ اوندہ. فرمایا علی و فاطمہ حسن و حسین اورن. فرمایا اے شیشہ ایندہ اوندے وچ او ہے انہا وچ اے. سمجھ راسی یہ اوکھی گال تا کوئی نہیں, وہ لمبا چوڑا کوئی فلسفہ تا کوئی نہیں. جنن ایکو اپنے جلویں چو اپنی کمال قدرت نال ایکو پیدا کی توس بات ایکو اٹھو سیڑا سونا سونا اے تنائی سونا آپ آئی. اور آپ بے دل ہوتے, دل تا ہاسی کہنا اندہ کیا دل آئی. اٹھوس جو سائی اپنی قدرت تے خود شیفتہ تے والا تے عاشق آپ ہی. فرمائے ادھا سونا, اکھیاں ایڈیاں سوڑیاں, رفتار ایڈی سونی, گفتار ایڈی سونی, شکل ایڈی سونی, چال ایڈی سونی, آنکھ تے ناک ایڈی سونی, 365 جسم دے جوڑ ایڈے سونے. ڈٹھوس جو صحیح آپ کو سہونو میں جلدی نہیں میں بھیجیں گا, ذرا میرے جلویں ذرا آپ میں تو میں کو ویکھے میں تے کو ویکھا. میں گالے سونا ہونو میں تے کو دیکھاں تے نال تو میں کو ویکھیں, پر تیرا دل بھی تہے تو میں کو بھی ویکھیں.
تے میں تینوں ویکھاں کوئی تیری بھی تخواہش ہے کہ جڑے مجھے قریبی ہوں میں جڑے میری میں تہاں احد میرا شجرہ کوئی نہیں ہے میں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرا کوئی ہمسر بھی کوئی نہیں میرا کوئی ہم اللہ تے ہم کف بھی کوئی نہیں میرا کوئی خاندان داد کی تے نام کی پیڑھی سسرال تے میکے میں سسرال تے میکیاں تو پاکاں پر سونے کو جو بھیجنے میں کہیں ایجاد بس سونے دی خواہش ہوئی مولا بس میرے پیکے تے سسرالی تے نانکے تے دارکے جو بناونے میں کو شریکیں جو رکھنا یا وہ جی میں کو بھی تو کوئی اور دے جرے میں کو چاہ میں انہاں کو چاہاں اللہ رب العزت نے ابتدا وچ ہی اس سونے نو بنایا پس اس سونے دے بھی وچو بات اے چار کٹ دیتوس چار کے کٹ دیتوس ہین دے وچو کٹھوس ہین دے جلوے بنایوس ہین دیاں صورتاں بنایوس اور ہین دیاں شکلاں ہین دا مکھڑا تے ہین دا جلوہ ہین دا حسن تے ہین دا کمال تے ہین دیاں صورتاں بنا دے ہین اچ رکھیوس وقت آدم کو پیدا کیتوس وقت آدم کو جنت اچ رکھوس وقت آدم نو آپ ہی آکھوس میں اے نہ کھامیں وقت منہ بھی آپ کیتوس وقت منہ دیتے بھلاون لئی پردائی آپ رکھوس وقت اس کو آپ جو آکھوس پہ ذرا ذرا ہی کو کھوا تاکہ ایک نہ کو تلے بھیجاں تاکہ وہ جڑا سارا سلسلہ کائنات دا ہے ان دا تعارف تھی وے ان دی پہچان تھی وے لہذا اس کی پہچان کے لیے یہ سبب یہ واسطے تخلیق کائنات کے ہوتے رہے آدم کو حوا کو علیہ السلام جنت سے نیچے نکالا اور جنت سے جب نیچے آ گئے مقام عرفات پر تو حضرت آدم علیہ السلام وط آکھنا سونا ربا میں کو معاف کریں میں کو معاف کریں اللہ دائے کہ آدم علیہ السلام میں جڑا ملائکہ کو سجدہ کرایا یہ سجدہ کیوں کرایا فرمایا کیوں اس کوٹھائے آدم میں فنفخت فیہ من روحی میں اپنا جلوہ بچ سکتا میں آکھا جڑا دے آدم آیا بیٹھا ہے یہ غیر بھی نہیں یہ عین بھی نہیں پر سجدہ تک کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چل رہے مقام مصطفیٰ کیا ہے فرمایا بس اس کوٹھائے آدم اپنا جلوہ رکھوس رکھتے ملائکہ کو آپس کو کرو سجدہ لہٰذا وہ سجدہ تعظیم دا ہو گیا ملائکہ پوچھا یا اللہ میں کو اے دسا وجہ کے یہ کہ تہنے آدم نو خلیفہ بنایا انی جائل فی الارض خلیفہ یہ خلیفہ آدم نو بنانے کی وجہ کیا ہے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ میں نے آدم کو اسماء کا علم دیا مولا وہ اسماء کا علم کیا تھا فرمایا نباتات جمادات حیوانات چرند پرند مخلوق میں جو کچھ ہونے والا تھا اس سب کو اسماء کہہ کر آدم کو وہ علم دیا چشتی بول پہ پھڑک پہ قادری پھڑک پہ انہاں دا وجدان وہ دے کون فیکون تے قلبی گلے اساں پہلے پریت لائی جنہوں نے سارا کچھ ہونا بھی آئی اساں ہوں دے بچہ سے اساں منگتے تھے بیٹھے آسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسماء کا علم دیا فرمایا وہ اسماء کے علم سے مراد ہے تمام اسماء کے علم کی جو جامع حقیقت ہے وہ اسم محمد ہے اسم محمد اور ہی اسم محمد کیوں اللہ نے براہ راست محمد نو چاہیا تے محمد نے براہ راست علی و فاطمہ حسن و حسین کو چاہیا یہ بن گئے 5 نام اور انہاں 5 ناموں اللہ نے عرش دے پائے تے لکھا یہ 5 نام لکھی گئے آدم جو سر چاہتے لکھا ایک ہے فرمایا آدم اگر اے نام محمد نہ ہوئے آوت دیکھو کیلے بڑھے دا میں لمبی گال نہیں کرنی انہیں جامع گال اگر ٹورنی ہے فرمایا کہ اے جا نا ہے ہی نام دی تا ایک کائنات اچھ برکت ہے فرمایا اے میرا چاہیا ہویا ہے
یہ جڑے چار کھلوتے ہیں یہ ایندے چاہے میں یہ پوچھایا ہے کہ اس نے میں انہاں نال محبت کرے نا اور اے ہون جیڑا انہاں نال محبت کرے انہاں دی محبت تے این دی محبت ہکے پر او ہکے ہک دی دم دم سکے ہک دے ہر جا پھیرے اے اوچے کے جکے فرمایا ہر جگہ پہ ہوں دے ای جلوے اے جلوہ محمد اندہ ہے اے علی و زہرا حسن و حسین ای جلوہ اندہ لہذا وقت آدم علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا میں آدم نو اس غلطی دے معاف کرن دے میں کلمات دا علم دیتا وہ کلمات توبہ کیڑے ہیں فرمایا حضور قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ایک کلندر اویسی بادشاہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنو اگر کوئی تکلیف ہوگی تو معافی مانگ سکتے تھوڑی جہی مولویاں دا کتابی علم تے کلندراں اویسیاں دی جڑے اتو الہام دے جڑے شاہ پارے ہیں جنن تک میں نمرے مولوی دی برک گردانی دی یہ کلندر اویسیاں دے نال ممانے ساتھ پوری نہیں ہوندی ہو سکتا ہے میری تقریر تو بعد کہیں کچھ زیادہ خوشکی چڑھے تو آکے سے حسینی صاحب تبا شیعت پھیلا گیا مڑا براجی میں تیرا دل بھی آکے یہ میں تیرا دل بھی آکے انہیں بھی آکے میں گال ایمان علی کرنی ہے میں کو غرض نہیں شیعہ نال تے نہ میں کو غرض ہے انہا مولویاں نال اساں کہیں بے جہان دے بندے تھی گال ہو کر انہیں کہ جیڑے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا یہ غوث پاک کو روایت مروی ہے ابو ہریرہ بیان فرمائیں دیں کہ دل حضرت آدم علیہ السلام نے بٹھا نا تو رکوع سجود اچھ کچھ ناہم جیڑے معانی اور حقیقت دے جہان اچھ رکوع اچھن سجود اچھن ان دی یاد اچھ مستغرقن آدم پوچھا ایک کون ہے فرمایا اے تیری اولاد دا آسینٹ ہے تیری اولاد دا اے جوہر ہے اے تیری اولاد او ہیں جنہوں کو اشرف المخلوقات آدھے بڑی گال سمجھے چاہتے لہذا او امانتاں چل دیاں انہیں او امانت چل دی حضرت ابراہیم تے پہنچا اللہ تعالیٰ نے او جی امانت آئی محمد اور آل محمد دی ابراہیم علیہ السلام دے او سل وچ بھیج دی تھی کیونکہ عالم جسمانیات وچ بھیجنا ہا حضرت ابراہیم نے دو شادیاں کی تھیاں ایک شادی کی تھی بی بی ساریہ نال دوجی شادی کی تھی بی بی اماں ہاجرہ بی بی ہاجرہ چو اللہ نے ایک پتر بیتا جائندہ نا اسماعیل ہے اور حضرت اسحاق چو اللہ ایک پتر بیتا جائندہ نا اسحاق سمجھے چاندی بھئی حضرت اسحاق دے پتر دنا ہے حضرت یعقوب حضرت یعقوب دی اولاد جڑی ہے او دنا ہے بنی اسرائیل انہاں کہ ہے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق دی اولاد ایک نہیں دو نہیں ترائے نہیں چار نہیں پانچ نہیں 15 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 1000 نبی رکھے اور اللہ تعالیٰ دا مشیت انہا تقاضا تھیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل دی سل بچ اللہ نے ایک نبی رکھا یہ رکھا میرے آقا آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نکتہ بڑا لائے کہ توجہ یہ گال میں تو شروع کرنی یہ تمہیں گال جہاں سے میں نے آغاز کرنا ہے کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے ایک کا نام اسماعیل جیڑے سارے نبی سائیں دے دادا سائیں اور جیڑے بنی اسرائیل دے دادے انہوں کا نام ہے حضرت اسحاق یہ جیڑی حضرت اسحاق کے یعقوب کی اولاد ایک وعدے ہیں بنی اسرائیل اور یہودی یہ سارے دے سارے بانی آباد ہے کدے عراق اچھے اور حضرت اسماعیل دی جڑی اولاد آئی یہ آباد آئی عرب اچھے حضرت ابراہیم دعا مندے ہیں اللہ ہی عرب کعبے نو آباد کرن لئی اوہو نبی بھیج وہ دعا آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم میں اپنے دادے سائیں دی دعا سمجھا نہیں پڑی گل کو توجہ کرے تو میں ایک بڑا اہم عقیدے دی حفاظت ہے ایک نکتہ رسنا ہے لہذا یہ جڑے یہودی ہیں کیونکہ بہت سارے نبی بنی اسرائیل چاندے پہ ہیں
اے یہودی دعا منگتے ہیں اللہ وہ نبی سارے در بھیج کدے حضرت اسحاق یعقوب ساری مطلب دادے بابے چ بھیج منتا مننا وقت فتح دیاں دعاواں منگنا انتظار کرنا کہ آمن والا نبی تورات تے انجیل زبور تے آسمانی کتاباں وچ او سونے آمن والے دیاں علامتاں اے انتظار چل اللہ تعالیٰ دا نظام ہویا وہ حضرت اسحاق وچ نہ تے حضرت اسماعیل دی اولاد عرب وچ حضرت سیدنا ہاشم دا پتر عبد المطلب تے حضرت عبد المطلب دے ابو دو شہزادے جناب حضرت عبداللہ بات ناراض نہ تھی رہے تے نال بھائی گل بھی کرا چاہ حضرت ابو طالب یہ دونے بھیرا ایک ماں جو پیدا تھا اللہ تعالیٰ نے بانڈے کی تھی بزرگاں ایک گال کی تھی اللہ رب العزت نے اوہ جیڑی امانت آئی جیڑی ابتدا تو پیدا کی تھی آئی نبی آخر و زمان او امانت چل دی ہوئی اور جیڑی او امانت آئی یہ بھی گل دس لے ماں یہ جڑا امامت دا یہ بکھرا ہوا مسئلہ ہے یہ مولویوں صاحبانہ کو حل نہیں تھی دا یہ اولیاء کلندر حل کریں دے میری بات تو سمجھ آگے لہذا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگتے رہ گئے کہ یا اللہ میری ساری اولاد کو امامت عطا کر اور امامت ذریت یہ میرے کو بات نہیں کہ میں اشارے پیا کرے نا جناب ابراہیم دعا منگی کہ میری اولاد اس بھی کوئی امام آسن وہ کیڑی امامت ہے جے کو ولایت تے قطبیت تے غوثیت تے ابدالیت آدھے لہذا اللہ تعالیٰ نے ہون اسماعیل آخری نبی رکھا نال ہون نبی تبیہ کوئی نہیں ہے اس نبی دی حفاظت لئی اللہ رب العزت نے یہ جڑے چارن انہا چارن دے وچ اللہ رب العزت نے یارہ ایسے رکھے لہذا عبداللہ دی ذات سول وچ اللہ نے نبی سائندہ نور بھیجا مولویوں ناراض نہ تھی رہے ابو طالب دی سول وچ جناب علی دی نورانیت کو رکھا قرآن ہی کو آدھا ہے مارا جل باہرین یل تکیان اے ایک حضرت اسماعیل دا دریاہا یہ راباندہ پیا ہے عرب دے ریگستان نو سارا نو آباد پیا کرے گا او حضرت اسحاق آئی جیڑا او اس فلسطین تے اتری جڑی پٹی عراق علی آئی اوگو آباد پیا کرے گا آئی اے حضرت ابراہیم کو اللہ نو دو دریا چلائے ایک دریا نبوت دا دوجھا دریا ولایت دا ولایت رکھی صلب ابو طالب وچ تے نبوت رکھی صلب عبداللہ وچ ناراض نہ تھا ہے تو فقیر دی گل رکھا ہے اے انشاءاللہ سارا النور اے ڈیجیٹل اے چینل ہے اس دے ہوتے یہ خطاب چڑھ ویسے تاکہ پوری دنیا تے ایک گال پھیل بنیے تاکہ فقیران دا درویشان تے چشتیاں تے قادری سنیاں دا مسئلہ لوگوں کو پتا چل بنیے کہ نبی سائن دی امانت آئی عبداللہ سے ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب سے ہوتے ہوئے صلب عبداللہ میں اور وہ امانت ولایت و طریقت و معرفت کی جو امانت تھی وہ صلب عبد المطلب سے ہوتی ہوئی ابو طالب کے صلب میں آئی اور اس امانت کا امین علی بنا اس امانت کا امین حسن المجتبہ بنا اس امانت کا امین حسین مصطفیٰ بنا اس امانت کا امین علی بن حسین سجاد زین العابدین بنا اس امانت کا امین اس امانت کی قطبیت کا بادشاہ وہ جناب باقر بنا اور اس امانت کا امین جناب جعفر الصادق بنا اور اس امانت کا امین موسیٰ القاظم بنا جو قاظمین کا قطب ہے اور مشہد کا امام علی رضا بنا اور تقی بنا سامرہ کا سید بادشاہ وہ تقی نقی بنا اور قرب قیامت میں آنے والا جو ماتی ہوگا وہ بھی بنو فاطمہ کی اولاد میں اس لیے کہا سادہ پہلا بھی محمد تے سادہ بچانا بھی محمد تے سادہ آخر والا بھی محمد ہے کیونکہ کائنات بھی ابتدا بھی محمد تے نقطے کو چاہیے اندے بچ بھی اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد اس کائنات کی ابتدا بھی نام محمد سے ہے
اور اس کے درمیان میں بھی محمد ہے، اس کے آخر پر بھی محمد ہے۔ سمجھے چاہتے مشکل حق دے سان جڑا بھرا سوال کرنا چاہسی میں فقیر دا گریبان میں حاصل سن لو ہوا کیا کہ عبد المطلب کے دو شہزادوں میں ایک میں نبوت دوسرے میں ولایت۔ اب یہودیوں کو ہوا حسد، وہ حضور کی ختم نبوت کے منکر تھے، وہ کہتے تھے حضور ہمارے ہاں اے حسد، اے اناد، اے دشمنی۔ حضور علیہ السلام کی ذات سے یہودیوں نے شروع کر کے یہود نے سازش کی اور حضور علیہ السلام کی وہ مخالفت کی، حضور کی ختم نبوت کے خلاف یہودیوں کی سازش تیار ہوئی۔ بیا ٹبوری دسا چاہ جیڑا ابو طالب دی ذریت جنہ آمنا آئی جنہ بارہانے انہاں نال حسد تے اناد منافقین کو تھی جاتے جیڑے پہلے جی آئی علی سائیں دے نام تو چڑھ دیاں لہذا اے مکے چوامن والے ابو بکر دا اس نال تعلق اے مہاجرین نفاق دا جیڑا اے سازش اے تھئیے مدینہ منورہ وچ ابو بکر سائیں دا تعلق انہاں نال اس نفاق والے ٹکر نال تے طبقے نال کوئی نہیں۔ عمر سائیں دا تعلق اس طبقے نال غلط فہمی تاکہ شیعہ سنی کو پتہ چلے بھلے کتھے ودے ہیں، سب کو لڑائی کون کھڑوتا ہے، مروائی کون کھڑوتا ہے، اساں جھگڑتے کیوں پائے ہیں، پچھو کون ڈوریاں چکیں دے بیٹھے ہیں، اساں کٹی ہوئی پتنگ تک کدے پہ بہنے ہیں منافقین۔ کیونکہ حضرت عثمان بھی مہاجر اور حضرت ابو بکر صدیق بھی مہاجر سائیں نال آیا، اپنا خاندان، کنبہ، قبیلہ، اپنا اہل و عیال، اپنے باغات سب کچھ چھوڑتے سائیں نال کا اقتدار دی خاطر یا تخت و حکومت دی خاطر کونن آئے۔ یہ خاص گال ہے، پیر صاحب فرمائن گال کے یہ بھئی اے ہن رسول اللہ دے گھر آلے اور اہل بیت اے ہن گھر آلے اور اے سائیں جرے پچھو نال آئے ہن اے ہن گھر آلے اور گھر آلا ریوڑیاں ونڈے تے دے بھئی پہلے گھر نو گھر سمجھے چاہتے ہیں بھئی بندہ کرے خیرات تے خیرات ونڈے تے بات دے بھی فرمایا بات اے نبی سائیں اگر اے خیرات خلافت دی پہلی علی سائیں کو دے منا وقت اے ابو بکر تے عمر تے عثمان دی خلافت دی تصدیق کون کرے لہذا نبی سائیں دی جڑی نور دی جڑی امانت آئی پہلی وقت آدم کو پہلے بھیجوس، نوح تے شیش نو پہلے بھیجوس، ابراہیم تے اسماعیل تے اسحاق تے یعقوب کو، یوسف تے موسیٰ تے عیسیٰ نو پہلے بھیجوس۔ فرمایا گالے او آونین پہلے سجامن لوگوں کو دسامن ماحول بڑھامن لہذا تسا آخر اچ آؤ تاکہ انہا سارے دیکھو دے تسا کر لے ہو تصدیق تسا کی بنیو مصدق النبیین کہ جیڑے آئے ہیں تاکہ انہا دے ہوتے تسا کے کر لے ہو تصدیق مہر تصدیق ثابت کر لے ہو کہ جیڑے آئے اے حقاً۔ علی سائیں کو چوتھے نمبر تے معذرت نال ہر گل چوتھے نمبر تے جیڑے لوگ سختی کرتے بے سائیں دا ہر مقام چوتھا نمبر ہے یہ سنیو اصلاح کر گنو خلافت چوتھے نمبر چن بعض فضیلتیں سائیں صدیق اکبر افضل ہیں تے بعض فضائز جیڑیاں فضیلتاں سائیں صدیق اکبر کو لیں وہ مولا علی سائیں کو کہیں جیڑیاں علی سائیں کو لیں وہ جناب صدیق کو کہیں مت لڑا انہوں ایک ترکڑی کے ترازو نہ چاہ ایک سسرے دوجہ داماد سسر علی یہ فضیلت جناب صدیق و فاروق نو حاصل ہے تے داماد علی تے عثمان نو حاضر ہے لہذا اس فضیلت اے اتن اس فضیلت اے اتن غار اے گئن تے بستر تے اے ستن یہ تیرا چنگا طریقہ ہے کہ تو ترازو تول تے ان لوگوں کو
کلندر والی گل سمجھا تاکہ اعتماد بال دے تے ترکڑی تول تے ملا ان انداز نال دسنا ہے کہ جن دے وچ علی سائیں دی اہانت تھی بنے صدیق سائیں دی اہانت تھی بنے یہ طریقہ کار کوئی گل کہنی قرار تھی سی پائی تا کوئی گل کہنی یہ قرار کرنا تو ضروری لہذا ہی قرار دے کئی لوگ پھنس چکے ہیں لہذا اس قرار دا نتیجہ ایک قرار نہیں لوگوں کو پیار نال دسا کہ پہلی خلافت افضل صدیق اکبر ہیں لہذا ہوں کوئی یہ آکے کہ علی سائیں خلافت چوتھے نمبر تے ان کے لہذا اے حضرت دی شان دے خلاف ہے میر علی شاہ دارا تو تا دسا تو تا کلندر ہوں ایسی ہے میر علی شاہ کو ملا تھوڑا آئی کتاباں تھوڑیاں فرمایا کتاباں پڑھ سٹ علم عمل دے دندے نو کر پاک ہی دل گندے اے کنز کو دوری ٹھپ رکھ پر کوئی بڑیوں چیزاں بھی پڑھ رکھ یہ سارے حوالے اے کتاب فرمایا کتاباں دے نال کہیں صاحب کتاب نال بھی تو ویسی کلندر چشتی بادشاہ قادری بادشاہ میر علی شاہ بول پہ فرمایا کہ میں سائیں ہن پہلے آئے آخر چین کوئی کمی تھی گئی ہے فرمایا علی سائیں دے بارے آدھ ہویا بخل کیوں کریں ہے کہ پیدا پہلے تھا یا آئے چوتھے تے بات ایندے کوئی فضیلت دی کمی آ گئی فرمایا نبی سائیں خاتم المرسلین علی سائیں خاتم الخلفاء نال سمجھے چاہ گئی لہذا یہودیاں نبی سائیں دے نال حسد کرن لئی نبی دا جیڑا پہلا وارث آئی ابو بکر دوجا وارث آئی عمر تریجا وارث آئی عثمان چوتھا وارث آئی علی پنجواں وارث آئی حسن انہاں دی خلافت آئی 30 سال لہذا یہودی کیوں چاہتے ہیں بھئی یہ خلافت دا ادارہ انہیں مثالی طریقے نال چلتا رہے حاسدین یہودیاں نے سازش کرتے خلافت دے ادارے دے خلاف ایک سازش کی تھی دسا چاہا تے باغ فتق دیاں گالیاں تے حدیث کرتاس آلیاں روایتاں بھئی سائیں فرمایا کہ کاغذ قلم گھننا ہو تو آپ کو اے چیزاں لکھنے ساں فرمایا اے جڑیاں روایتاں تے جڑیاں اے حدیثاں ہن انہاں نو تعویل دے ذریعے نال یہودیاں نے انہاں شان نزول انہاں دا مقام نزول انہاں دا سبب نزول انہاں دا ورود نزول انہاں دا آمد نزول انہاں دا مقصد نزول انہاں دا مفہوم نزول یہودیاں نے چینج کیتا یہ کتاب چینج کیتا فرمایا خلافت کو توڑو تاکہ سب تبرہ اے یہود نے نبی سائیں دی حسد دی بنیاد انہا مظلوم صحابہ تے اے حسد کڑھا کہیں یہود یہ ٹبور بھی نال آئی بات کو چھوڑ دے ہوں اے دوجہ ٹبورا ایڑا ابو طالب دا نال حسد تے اناد رکھے دا او ٹبورائی منافقین دا او جڑے منافقان علی سائیں دا نام سنے نا تکن نہیں کترا میں نا بات اگا پچھا تھی میں نا کہیں لے کئی گال تے کہیں لے کئی گال فرمایا منافقین جڑے ہن ان گالیاں دا ساما یہ چلتی رہ گئی آ گئی کربلا یہ آ گئی کربلا یہودیاں نے جڑے یہودان انہا توڑی خلافت کو تے جڑے منافقان انہا توڑا اہل بیت میں لہذا یاد رکھا ہے جڑے یہودیاں انہاں ڈیرے لائے خیبر کو چھکیں دیاں ایران تے عراق تے کوفے دے وچ انہاں دیاں نسلاں اٹھے بن گئیاں آباد تے جڑے منافقین انہاں منافقین دے پراپیگنڈے چ جڑے لوگ آئے وہ زیادہ تر وہ مروان تے مروان دی اولاد ہے سمجھے چاندی بھائی ٹھڈے لے جس گل کرا تک 30 سال خلافت راشدہ آئی حسن سائیں وقت صلح فرمائی آئی حسن سائیں ایک اعلیٰ مقصد دے خاطر صلح کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑے امام برحق حسن نال تھائیاں ہویاں صلح دیاں جڑیاں شرائط کو تروڑیاں سنیو صحیح مقدمہ بیان کرے سو پوری گال لوگوں کو سمجھے چاہے سا جتھے حفاظت کرن دی ضرورت ہے اتھے حفاظت کرو جتھے معاملہ ڈسٹرب ہویا ہے اتھے دساؤ کہ جیڑی خلافت راستہ آئی وہ پٹڑی تو کینے لگتی ہے
پہلی دفعہ کہہ لہائیے ود اس کو لہاتے آخر تک اودے بقیے کہہ ادھے دیتے وہ یزید ہے. لہذا ضرور صحیح ربانی سے تو سبیب تھی گئے منا دل نہیں آتا ایک گالیاں میں اچھا چلو بس رہا میں کیا گل سمجھ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. لہذا خلافت راشدہ 30 سال حسن دی حسن المجتبیٰ کے 6 سال پر ختم ہو گئی. امام حسن فرمایا جنگ جمل میں جنگ صفین میں جنگ نہروان میں مسلمانوں کا آپس میں اتنا مقابلہ ہو گیا ہے کہ اب مسلمان لڑتے لڑتے بابا علی کے پاس امام حسن آئے. کہا بابا اب ہم آپس میں اتنے لڑ گئے ہیں, حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لینے کے لیے حکومت شام نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اور اس طریقہ کار کو آمادہ صلح پر لانے کے لیے آپ نے بڑی کوشش کی ہے لیکن بڑے لوگ مارے گئے ہیں. حسن کے متعلق بشارت تھی, رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ حسن دو مسلمانوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا, یہ سید و سردار ہے. حسن نے صلح فرما لی, ہماری چپ ہے. حسن سے جو چپ کی تھی تو میں حضرت امیر معاویہ کے متعلق چپ رہو, لیکن ایک بات یاد رکھا ہے حق الہی آئی. حضرت علی سائن دے مقابلے جیڑا آیا ہے جیڑا بندہ اے یاد آئے بے اے بھی حق تے آئی, میں معذرت نہ لاکسا یہ مقدمہ دنیا کا نہیں. حسن دے مقابلے جیڑا آیا آئی وہ بے گناہ تے بے خطا. مولا علی کے مقابلے میں جو آیا تھا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم بڑوں کی اس فکر کے قائل ہیں, لیکن علی کے مقابلے میں جو آیا تھا وہ علی کے حق میں گناہگار تھا. نعرہ تکبیر, بولو بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. خلافت میں تبدیلی ہوئی لیکن سر سے پانی تار نہ ہوا, اسلام نہ مٹا, اسلام کے اصول, آئین, دستور, قوانین باقی رہ گئے. مسائل پہ اختلاف ہو گیا, ان مسائل میں حق حسن اور علی المرتضیٰ کے پاس تھا. سر تاپا حق علی تھے, علی کے مقابلے میں جو آئے حق پر نہ تھے, لیکن ہم ان کے شرف صحابیت کا احترام کرتے ہیں. ہم گالم گلوچ سب تبرہ کے قائل نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی کراچی چوٹھی دے امیر سائیں فرماویں کہ وہ بے گناہ تے بے خطا ہم, الحمدللہ سنیاں دے سارے سید پیرہ نے مسئلہ لوگاں کو لسا دیتا ہے. اور ریاض شاہ صاحبوں میں, منور حسین شاہ صاحبوں میں, ڈاکٹر صاحبوں میں, انہاں سارے گال لسائیے کہ اے مسئلہ انج نہیں. گل سمجھے چاہ گئی ہے بابا جی, میں تو ہاتھ جوڑے کو ڈٹھا ہے, میں کئی گل نہیں کریں دا, میں ایسی گل نہ کرے سا یہ اہل سنت نو ڈسٹرب کرے. لہذا یہ لے وہ شرائط حضرت دیاں امام حسن نال ٹوٹی ہیں کہ مظلوم خاندان ہے, یہ بڑا مظلوم خاندان ہے, ان دے نال تھنگ ہویاں صلح دیاں شرائط ٹوٹ گئیاں اور یزید نو اپنا وارث ولی عہد مقرر کیتا گیا. اے غلطی عام نہیں, اے غلطی او آئی جیڑی غلطی دا منطقی انجام کربلا کے مقتل میں ایک ہی دن میں 72 لاشیں اٹھی ہیں. مولا علی رضا فرماتے ہیں کہ کربلا کا دن قائم ہوگا, ہماری نانی اور دادی اماں فاطمہ زہرا اللہ کی بارگاہ میں اپنے 72 ان لاشوں اور ان 72 قتلوں کا حساب لینے کے لیے قیامت کے دن آئے گی, اور جبرائیل کو حکم ہوگا کہ آج فاطمہ زہرا اپنے بچوں کے قتلوں کا حساب لینے کے لیے آ رہی ہے. غضو ابصارکم, اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو. آج فاطمہ جس طریقے سے آ رہی ہیں, آج نبیوں تم بھی آنکھوں کو جھکا لو, رسولوں تم بھی اپنی آنکھوں کو جھکا لو. جناب زہرا سلام اللہ علیہ جنت البقیع سے اٹھ کر وہ قیامت کے دن اللہ کی اس عدل والی کچہری میں حاضر ہوں گی. زہرا ان کے ہاتھ میں اپنے معصوم پوتے علی اصغر کے خون آلود کرتا ہوگا. جناب زہرا اللہ کی عدالت کو پکڑ کر کہیں گی میرے اللہ, میرے
حسن کا کوئی قصور کہ اس نے بیعت نہ کی، عباس نے بیعت نہ کی، میرے پوتے قاسم نے بیعت نہ کی، میرے پوتے قاسم بن حسن نے بیعت نہ کی. مجھے یہ بتایا جائے میرے اللہ میرے اس 6 ماہ کا کیا قصور تھا؟ کیا یہ بیعت کرنے پہ قادر تھا؟ یہ اصغر اس سے کیا قصور تھا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ ہائے زہرا قیامت کے دن بارگاہ رب العزت کی اس عدالت والی کچہری میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری دادی اماں جد اعلیٰ حاضری ہوں گی. آواز آئے گی کہ جبرائیل مقدمہ قائم کرو، کون تھے ظلم کرنے والے؟ اور یہ 72 تنوں کا قتل، اس کی ایف آئی آر درج کرو. ایف آئی آر درج ہوئی ہے. فرمایا ایف آئی آر جب درج ہوتی ہے مثل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک عینی گواہ نہ لائے جائیں. جبرائیل زہرا سے پوچھ کے لاؤ تمہاری ایف آئی آر کٹ گئی، تمہارے 72 تنوں کی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اب اس پر ہم جرا کرنا چاہ رہے ہیں. مثل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، مقدمہ اس وقت تک آگے نہیں چلتا، مثل مکمل نہیں ہوتی جب تک عینی گواہ نہ لے آؤ. جبرائیل جاؤ فاطمہ زہرا سے پوچھ کے لاؤ تمہارا عینی گواہ کون ہے، تمہارا عینی گواہ کون ہے؟ زہرا کہیں گی رب العالیٰ، اے رب العالمین، اے قادر حی القیوم، میرے 2 عینی گواہ ہیں. ایک میرا پوتا علی بن حسین باقر کا والد، حسین کا شہزادہ سجاد ہے، اور دوسری میرے ان 72 قتلوں کی عینی گواہ شام میں میری سوئی ہوئی مظلومہ بیٹی ہے جسے اسیرہ شام کہتے ہیں، وہ مریمۃ الکبریٰ شریفۃ الحسین ام المصائب، میرے حسین کی دودھ شریک خون شریک بہن اور علی کی جرتوں کی مظہر بیٹی وہ جناب زینب کبریٰ ہے جو جلوہ زہرا ہے، اور زہرا جلوہ رسول ہے، اور مصطفیٰ جلوہ خدا. ہائے ہائے ارے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا جائے گا کہ ان 72 قتلوں کی ایف آئی آر کی ضمنیاں اور اس کی مثل مکمل کرنی ہے، اور مثل مکمل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک عینی گواہ نہ آئے. عینی گواہ لے آؤ. ایک شام کے اندر کوفہ اور دمشق اور شام کے بازاروں میں وہ جانے والی ننگے محلوں پہ سوار رہنے والی، آئے اس شام کے اندر سونے والی زینب الکبریٰ کو لے آؤ، اور ادھر جنت البقیع میں سونے والے علی بن حسین کو لے آؤ. ہمارے مشہد کے امام فرماتے ہیں کہ ہوگا کیا، اللہ رب العزت نوری محمل بھیجے گا کہ جاؤ جنت البقیع میں سونے والے سجاد کو بھی نوری محمل پر سوار کر کے لاؤ. شام کے اندر سونے والی اس بی بی کو بھی نورانی محمل پر سوار کر کے لاؤ. جبرائیل اللہ کی کچہری میں عرض کرے گا، یا اللہ یہ اسیرہ شام کہتی ہے میری ایک درخواست ہے، اللہ سے پوچھو میں اس نوری محمل پر سوار نہیں ہوتی، مجھے اس نوری محمل میں سوار نہ کیا جائے. مجھے ننگے محملوں پر میرے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا، میرے پردوں کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا تھا، ظالموں نے. میں نوری محملوں پر نہیں، میں آج اسی طرح جس طرح میں نے کوفہ سے میں نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے مدینہ، مدینے سے مصر، مصر سے پھر شام، میں نے جس طرح سفر کیے تھے آج مجھے اسی طرح ننگے معاملوں پر سوار کیا جائے. میں اپنے 72 تنوں کی شہادت دوں گی کہ کس کس کو کیسے کیسے مارا گیا. مولا مشہد کے امام فرماتے ہیں کہ غازی با وفا قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے، اپنا سر بی بی کے قدموں پہ رکھیں گے. ایف آئی آر جو کٹی تھی مثل مکمل ہوں گی، ضمنیاں مکمل ہوں گی. شام کے
ان ظالم جو منافق ظالم تھے جنہوں نے قرآن کے اندر مروان کی آیتوں کا ایڈیشن چینج کیا تھا، اور ادھر سے کوفے کے بے وفا جنہوں نے قرآن کے ورشن ایڈیشن چینج کیے تھے. یہ یہودیوں نے بھی قرآن میں تبدیلی کی متن قرآن میں، اور منافقین نے بھی تبدیلی کی متن قرآن میں. قرآن کے لفظوں میں تبدیلی کی گئی. ایک طبقے نے کہا کہ قرآن کی فلاں فلاں آیت میں جناب علی، حسن و حسین، زہرا کا نام تھا، یہ بھی قرآن میں تحریف کی بنیاد تھی. اور ایک طبقے نے کہا کہ قرآن میں مروان اور آل مروان کا نام تھا، یہ بھی قرآن میں تبدیلی تھی. قرآن کے دو ورشن، قرآن کے دو ایڈیشن، قرآن کے اندر تبدیلی اور تحریف کی دو طبقوں نے بنیاد رکھی. ایک کوفے کے بے وفا لوگوں نے رکھی، دوسری شام کے ان منافق ظالموں نے رکھی. دونوں کا مطلب یہ تھا کہ دین کو مٹایا جائے. حضور کی ختم نبوت اور جو ابو طالب کی اولاد کے کتب ہیں، ان کے مابین اور صحابہ کے مابین غلط فہمی نہ ڈالی جائے. سمجھ آئیے بات کی؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ غازی قیامت کے دن زہرا کے قدمین پہ سر رکھیں گے، کہیں گے کہ میری پیاری بہن، آج قیامت کا دن قائم ہے. شام کے ظالم بھی آ گئے ہیں کٹہرے میں، اور یہ منافق بھی آ گئے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نام پر ہمیں کوفے میں بلوایا تھا، بے وفا تھے، تلواریں کہیں تھی، باتیں کہیں تھی. جنہوں نے کربلا کے بعد خاندان آل نبی کے نام پر ایک نیا کلچر، ایک نیا سماج، ایک نئی تہذیب، ایک نیا تمدن، ایک نیا رسم و رواج کا دین بنا کر کہ یہ دین دو شخصوں کی لڑائی کا تھا. فرمایا نہیں، یہ دین دو شخصوں کی لڑائی نہیں، یہ دو نظاموں کی لڑائی تھی. یہ دو نظریوں کی، دو فکروں کی، دو زاویہ نظر کی. ایک طرف حق تھا، دوسری طرف باطل تھا. ایک طرف قرآن تھا، دوسری طرف سے قرآن کے خلاف سازش تھی. ایک خلافت کے ادارے کے اندر ہونے والی تبدیلی کے متعلق بات کر رہا تھا کہ یزید تو بتا کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حسن رضی اللہ تعالی عنہم کی جو اقدار خلافت ہے اس کو کس نے چاہیے. ربانی صاحب بات کو میں ایک منطقی انجام تک لے جانا چاہ رہا ہوں. بات بڑی لائق توجہ ہے. حضرت یہ کربلا کے آج اس عظیم دن، یہ عظیم قربانی یہ کوئی حادثاتی اتفاقی اچانک نہیں، یہ اللہ کے گہرے نظام کے تحت تھا. کیونکہ انعام بھی بڑا تھا تو امتحان بھی بڑا تھا. امتحان رکھا تھا اللہ نے اسماعیل کے حصے میں. اسماعیل نے ہونا تھا ان کا جد اعلیٰ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ابراہیم اپنے اس بیٹے اسماعیل کو کرو قربان. کیونکہ اسماعیل کی اولاد میں اللہ رب العزت نے نبوت بھی رکھی اور ولایت بھی رکھی. نبی تو ہونا نہیں، اب اولیاء کا سلسلہ جاری و ساری کرنا تھا حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے سلسلے میں. لہٰذا اب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ تم اسماعیل کو کرو ذبح. اب حضرت ابراہیم کو ذبح کرنے کے لیے مینا میں والد بھی آ گئے، بیٹے بھی آ گئے. وہ منظر تم نے سنا، وہ منظر کیسا تھا؟ روح حسین، روح مصطفیٰ، وہ عالم ارواح میں رب العالمین کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا یا اللہ یہ ہمارا ہے دادا، یہ نبی کا بھی دادا ہے اور علی و ولی کا بھی دادا ہے. یہ اپنے نبی اور علی و ولی جد آنا کی قربانی کے لیے دے گا فدیہ. اس لیے مدینے سے روانگی جب امام پاک کی 22 رجب المرجب کو یزید کا خط آیا تھا، ولید بن عتبہ نے سنایا تھا اور یزید نے بیعت کا تقاضا کیا تھا. امام پاک نے وہ پھر 22 رجب گزری، 5 دن مدینے رہے. 27 رجب کو امام نے مدینے کو الوداع کیا تھا. کوئی معلوم ہے؟ دل والے کہتے ہیں جس طرح رسول معراج کی رات اس کی ملاقات کے لیے 27 رجب کو
عرشوں پہ گئے تھے، مدینہ چھوڑ کر اس کربلا کو عرش معلیٰ بنانے کے لیے حسین بھی 27 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا۔ اور اہل مدینہ میں ام البنین آ گئیں، ام سلمہ آ گئیں، خاندان بنو ہاشم آ گیا، عبداللہ ابن جعفر جو اون و محمد کے والد تھے، حضرت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار تھے، مولا حسین کے چچا کے بیٹے تھے، اور بی بی زینب کے شوہر نامدار تھے، یہ اون و محمد کے ابو تھے، حضرت جعفر کے صاحبزادے تھے، مولا علی کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا تھا کہ حسین، ایک روایت میں ہے کہ مدینے میں کہا تھا، ایک روایت میں ہے کہ مکہ میں 8 محرم الحرام کو جب امام پاک 5 مہینے یہاں مکہ میں رہے، یعنی 27 رجب المرجب کو مدینہ چھوڑا اور 3 شعبان کو امام پاک تشریف لے آئے، کہاں؟ مکہ المکرمہ، اور آپ یہاں شعبان بھی رہے، رمضان بھی رہے، شوال بھی رہے، ذیقعد بھی رہے۔ جب آئی نا 8 ذی الحجہ، حج کا احرام باندھا ہوا ہے، 30 فوج یزید کے سپاہی احرام کی حالت میں حاجیوں کے روپ میں امام پاک کی شہادت کا سازش کا منصوبہ بنا کر آ گئے ہیں۔ امام پاک خواب دیکھتے ہیں، نانا آتے ہیں، حسین یزید تیرے قتل کو چھپانا چاہتا ہے، اور یزید نفاق کے پردے ڈال کر غلط فہمیوں میں ڈالنا چاہتا ہے کہ میرا قتل جو ہے یہ قتل حسین، اصل میں قتل حسین کا نہیں، یہ قتل ہے مصطفیٰ کا، یہ قتل ہے علی المرتضیٰ کا، یہ قتل ہے زہرا پاک کا، یہ قتل ہے حسن کا، یہ فقط یہ حسین کا قتل نہیں، یہ قتل مصطفیٰ کا۔ مصطفیٰ خواب میں آئے کہ حسین مکہ چھوڑو۔ 8 ذی الحجہ کو امام پاک نے حج کا احرام بدل کے احرام عمرے کا باندھا، حسین پاک سوار ہوئے، اور یہی تاریخ تھی جب امام مکہ کو چھوڑ رہے تھے، امام پاک کے نام خطوط آتے رہے۔ ان 4-5 ماہ میں مکے میں کوفے کے لوگوں نے خط لکھے، 1 آیا 2 آیا، خط 300 کے لگ بھگ آ گئے، روکنے والے بھی آ گئے۔ محمد حنفیہ مولا علی کے صاحبزادے تھے، اور امام حسین کے دوسری والدہ سے یہ بھائی تھے، اللاتی بھائی، باپ ایک ہے ماں دو۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، اگر جانا ہی ہو تو ان بیٹیوں، ان مخدرات عصمت کو، ان مستورات کو کیوں لے جاتے ہیں؟ حسین پاک نے فرمایا کہ تدبیر اور تقدیر آ گئے ہیں، تدبیر تمہاری ٹھیک ہے پر تقدیر، فرمایا تدبیر اور تقریر، یہ تدبیر اور تقریر آپس میں، یہ تدبیر اور بولو تقدیر، بھئی تم کہتے ہو کہ نہ جاؤ اور ان شہزادیوں کو بھی نہ لے جاؤ، وہ تقدیر کہتی ہے کہ تم جاؤ۔ حسین کہتے ہیں کہ رہ رہ کے نانا آتے تھے کہ ان شہزادیوں کو لے جاؤ تاکہ یزید کے طرفداروں کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ کیا حسین تخت اور حکومت لینے گئے تھے، جو تخت و حکومت لے جاتا ہے کیا وہ بیویوں کو ساتھ لے جاتا ہے؟ وہ علی اصغر جیسے معصوم کو ساتھ لے جاتا ہے، وہ سکینہ جیسی شہزادی کو ساتھ لے کر جاتا ہے؟ فرمایا بدبختو، یزید کے طرفدار ہو، منافقوں کے ٹھیکیدار ہو، ان کا کلمہ پڑھنے والوں اور ان کی برات کے اندر سازشیں کرنے والوں، مجھے یہ بتاؤ کہ امام پاک علیہ السلام جب تنعیم کے مقام پر، شراف کے مقام پر، سالبیہ کے مقام پر، زرود کے مقام پر، قادسیہ کے مقام پر امام پاک کو خبر ملی تھی 8 ذی الحجہ کو کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اور ہانی بن عروہ جو میزبان تھے جناب حضرت مسلم بن عقیل کے، ان کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر کوفے کے بازاروں میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ امام پاک کو خبر دینے والے نے خبر دی۔ اب آپ کو لاجک بتاؤں، مجھے یہ بتاؤ کہ جو آدمی اقتدار کے لیے جاتا ہے اور اقتدار کے راستے میں پریشانیاں ہوتی ہیں، لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مصائب اور آلام بتانا یا مصائب اور آلام کھول کو چھپانا؟
بھائی میں کسی جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور جن کو میں قبضے کے لیے لے کر جا رہا ہوں ان کو تو کہوں گا کہ نہ صحیح قبضہ ہی ہے، منٹا سیکنڈ بہتی فلانی جاتے زمین تے قبضہ کرنا میرے نال چلو، لہذا کر انہوں کو میں یہ آکھاں گے ابو بھی تلے بیٹھے ہیں وہ قبضے والے میرے نال ویسے ہیں یا بھج ویسے ہیں۔ یہ مقام تھا ضربت مقام تھا۔ کسی نے آ کر اطلاع کی کہ حسین پاک کے جو قاصد تھے، جو سفیر حسین تھے، مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ، اور ان کے دونوں شہزادے محمد و ابراہیم، ان کو ظالم نے دارالامارہ میں ظالمانہ انداز کے اندر شہید کر دیا ہے۔ اور خبر دینے والا جو تھا وہ اشرف بن ربی تھا، اور اس کو مسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ ایک تو مجھے دفن کر دینا، میرا مسئلہ نہ کرنا، مجھے دفنا دینا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کوفے کے فلاں شریف آدمی سے قرضہ لیا تھا، میں وصیت کرتا ہوں میری زرہ اور میری تلوار بیچ کر اس کا 700 درہم قرضہ ہے اس کو دے دینا۔ تیسری میری وصیت ہے کہ میں تمہارے 18,000 لوگوں نے جو میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم تمہارا اور حسین کا ساتھ دیں گے، میں نے خط حسین کو لکھ دیا ہے، خدارا میں تو مر گیا اور حسین کو تو مجھے روکنے دو کہ ادھر وہ نہ آئے۔ مقام ضربت تھا، یہ شخص مسلم بن عقیل کا خط لے کر یہ مقام ضربت پر پہنچا اور امام کو تنہائی میں یہ مصیبت کی خبر بتانے لگا۔ کیوں کہ امام پاک جب مکہ سے، تنعیم سے، شراف سے جب عراق کی طرف جانے لگے تو کچھ عرب لوگ اس لالچ میں آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے، لشکر بنا لیا تھا، حضور ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں، عراق کے لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اور ہم بھی جائیں گے، وہاں جناب تخت ملے گا، حکومت ملے گی، جناب مال غنیمت ملے گی، ہم بھی عیش و عشرت کریں گے، ہم بھی ساتھ۔ امام پاک نے وہاں وہ جو چپ کر کے خبر دینے کے لیے آیا، امام نے فرمایا نہ میں غلط فہمی میں کسی کو نہیں رکھنا چاہتا، یہ جو عرب کے لوگ میرے ساتھ چل پڑے ہیں ان کے سامنے خبر بتاؤ، جو کسی لالچ میں چل رہا ہے ان کو کہو یہ مشکل کام ہے، یہاں ہر ایک میرے ساتھ نہیں جا سکتا، لہذا جس نے جانا ہے یہیں سے چلا مقام ضربت پر۔ میری بات آپ کو سمجھا؟ اب آپ کو بتاتا ہوں، جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر سازشی ہوتا ہے، حکمران سازشی ہوتا ہے، جو نائب رسول ہوتا ہے وہ سازشی نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے سارے لوگوں کو بتایا اور وہاں سے لوگ تتر بتر ہو گئے، مشکی سے بھرے گئے پانی سے۔ فرمایا کیا کریں؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے مسلم بن عقیل کی جب شہادت کی خبر آئی تھی، یہاں مسلم بن عقیل کی بیٹی تھی، مولا امام حسین نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ تڑپ کے کہتی ہے ماما چاچا کیا ہم یتیم ہو گئے؟ فرمایا ہاں ہم یتیم ہو گئے۔ فرمایا پھر جائیں کہ نہ جائیں؟ تدبیر والے کہہ رہے تھے کہ حضور نہ جائیں، تقدیر کہہ رہی تھی کہ حسین جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر میں مارا نہ جاؤں، عباس مارا نہ جائے، قاسم مارا نہ جائے، قاسم مارا نہ جائے، اون و محمد مارا نہ جائے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں، اور یہ جو بیبیاں ہیں یہ دار و رسن قید و بند سے دو چار نہ ہوں، نانا کا دین نہیں بچتا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی و اطرتی و اہل بیتی و اختلاف روایت، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کا قرآن، ایک ہے سنت، اور میری سنت کی تعبیر کا نمونہ ہے میری اہل بیت۔ اب بتانا یہ تھا کہ اگر قرآن سمجھنا ہو تو اہل بیت، اور اہل بیت کو سمجھنا ہو تو قرآن، لہذا قرآن۔ اب بات کیونکہ منطقی انجام کی طرف لے آنی ہے، جس کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، جب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی تھی اور یہاں نعمان بن بشیر گورنر کوفہ تھا، اس نے نرمی برتی، اس کو معزول کر دیا گیا۔ ظالم بصرہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ بھی دے دیا گیا، اور کوفے کے اندر جب یہ آیا، اس نے آ کر ساروں کو ڈرایا دھمکایا، اور یزید کی بیعت کے متعلق جو
انکار کی لہر چل گئی تھی، انہوں نے کہا کہ پس اے رئیسان کوفہ، کل تم نہیں ہوگے، مسلم بن عقیل کی بیعت بھی فسخ کرو، اور جنہوں نے حسین کے نام خط لکھے ہیں وہ بھی۔ مولانا میں آپ کو ایک تحقیقی ایک بات بتا رہا ہوں، لڑائی اور جھگڑے کے لیے نہیں، میں آپ کو تحقیقی بات بتاتا ہوں۔ 18,000 مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھنے والے 12,000 میں 6,000 چھوڑ گئے، پھر آگے چھوڑ گئے، چھوڑتے 2,000 سے 2,500 بندے مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی فوج، دستے فوج کے، وہ کوفے کے بازار میں مسلم بن عقیل اور امام حسین کے طرفداروں کو امام حسین سے ظالمانہ انداز میں ان کو دھمکی دے کر، ڈرا دھمکا کر ان کو الگ کر رہے ہیں۔ اب آؤ کوفے کی بے وفا لوگوں کی تہذیب دیکھو۔ کوفے کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا گالے مسلم نو صدوایا ہی اساں ہے، اس سفیر حسین بن کر آیا ہے، قاصد حسین، اور حسین بھی آ رہا ہے، بلوایا بھی ہم نے ہے، لہٰذا اب یکدم انکار کر دیں یہ بھی نہیں بنتی، لہٰذا اگر ہم فوراً چھوڑ کے چلے جائیں تب بھی بدنامی ہوگی، اگر ساتھ ہوں تو پھر قتل ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی، وہ جو بے وفا کوفے کے لوگ تھے، آپ کا نام کیا ہے؟ یہ بڑے اچھے نقیب میں ہے اختر شیرانی، اچھا نقیب ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ شیرانی بھائی، مسلم بن عقیل کے پیچھے 2,500 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے سازش کی، کوفے کے لوگ بے وفا ہیں، انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کی فوج کے دستے وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ دینے والوں کے خلاف وہ پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، لہذا مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھو، نماز کے طریقے کرو دو، کیا کرو؟ بولو سارے، کتنے طریقے کرو؟ دو۔ ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت۔ عادت ہوتی ہے بندہ کھلم کھلا ہاتھ چھوڑ کے رکھے، اور عادت سے جب بندہ عادت سے نکل کے عبادت میں آتا ہے تو پھر اللہ ہاتھ باندھتا ہے، یہ عبادت کا طریقہ ہے۔ لہذا امام مسلم بن عقیل ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے، مولا علی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، حضرت امام حسن نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، حضرت امام حسین نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، جناب علی بن حسین نے مدینے میں بھی کوفے میں بھی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی، حضرت عباس با وفا نے، جناب قاسم نے، جناب حضرت علی اکبر نے، بیویوں نے مدینے سے لے کر کوفے سے شام اور دمشق ہر جگہ پر نماز، بیویوں نے یہاں ہاتھ باندھے، مردوں نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھے۔ یہ نماز، یہ ابو حنیفہ کی نماز نہیں ہے، یہ نماز محمد کی ہے، اور اس نماز پر مہر تصدیق کربلا والوں کی ہے۔ مسلم بن عقیل کے پیچھے ساتھی لوگوں نے نماز پڑھی، انہوں نے کہا کہ تم جب نماز کی امام مسلم کرے نا نیت، تم ہاتھ چھوڑ دینا، جب یزید کے ہوا خار عمر بن سعد اور یہ شمر اور ابن زیاد آئے تا اسا آئے کھڑوتے آسے عادتاً، لہذا اگر وہ نام ہے بھئی یہاں سا عادت ہے تو ایسا ہی نہیں آئے کھڑوتے آسے کھیڑ دے کھوڑ دے، بھئی ایسے ہم آگئے تھے عادتاً، اگر وہ نہ آئے تو پھر ہاتھ باندھ لینا، جب مسلم بن عقیل سلام پھیرے تو پتہ چلے کہ ہم عبادت کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ کوفے کے بے وفا لوگوں نے یہ جو بنیاد رکھی کہ ظاہر میں کچھ باطن میں، لہذا یہ سازش ہوئی، اور حضرت امام پاک علیہ السلام پھر یہ 72 تن آج کے دن شہید ہوئے، یک کے بعد شہادتیں ہوتی رہی۔ مشہد کے امام سے پوچھتے ہیں، مولا علی رضا سے پوچھتے ہیں، علی رضا نصار دادے دی شہادت دی کوئی روایت تو دسا میں آ، انہ کل سنتے کوئی تیری ایسا دسوا، میرے انہ علماء کو میں تو کسی کا روایت الحیات الخفی میں عبداللہ یافعی نقل کرتے ہیں کہ جب جناب مشہد کے امام مولا علی رضا سے پوچھا گیا کہ امام پاک کے جسم مقدس پر زخم کتنے تھے، مورخین نے لکھے 72، کسی نے لکھے 120، کسی نے لکھے 30۔ جب حضرت مولا علی رضا سے پوچھا گیا تو مولا علی رضا خاموش ہو گئے،
سائل نے پھر پوچھا کہ امام پاک کے جسم مقدس پر وہ زخموں کے نشان کتنے تھے؟ علی رضا کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، گریہ و بکا میں فرمانے لگے اے سائل مستفتی، میرے سے پوچھنے والے کہ کربلا کے مقتل میں میرے جد اعلیٰ دادا کریم حسین کے جسم پر زخموں کے نشان کتنے تھے؟ فرمایا پوچھتے ہو تو آؤ، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ ہمارے جد اعلیٰ نے کہا تھا میں تمہارے اندر دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے میری اہل بیت۔ اور حسین قرآن کے ساتھ تھے، قرآن حسین کے ساتھ تھا۔ تم میرے سے پوچھتے ہو کہ حسین کے جسم پر وہ تیروں کے، بالوں کے، نیزوں کے، برچھیوں کے، پتھروں کے کتنے نشان تھے؟ فرمایا قرآن کی 6600 جتنی 66 آیتیں ہیں، قرآن کے جتنے لفظ اور حرف ہیں، اتنے میرے دادا حسین کے جسم پر زخم تھے، زخموں سے چور چور۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت امام موسیٰ کاظم کی عادت تھی جب وہ کربلا جاتے نا، امام موسیٰ کاظم اپنے جد کریم کے مزار پر انوار پر کھڑے ہو کر کہتے اے مظلوم حسین، جو 9 منٹ تک جو زین گھوڑے سے زمین پر نہ آیا، اور 9 منٹ نہ زین گھوڑے پر تھا نہ فرش زمین پر تھا، 9 منٹ تک وہ کہاں تھا؟ اے حسین تیرے اوپر سلام ہو کہ جو نہ زین پہ تھا نہ فرش زمین پر تھا، 9 دقیقہ 9 منٹ تک وہ کہاں تھا؟ موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا کاظم اے کاظمین کے کتب، اے زہرا کی اولاد کے غوث، بتا حسین پر یہ 9 منٹ نہ گھوڑے کی زین پر تھے اور نہ ہی نہ فرش کربلا پر تھے، کہاں تھے؟ موسیٰ کاظم جناب وہ حضرت امام کاظم کہتے ہیں کہ حسین کہاں تھے؟ نہ زین گھوڑے پر تھے اور نہ ہی فرش کربلا، فرش زمین پر تھے۔ فرمایا ادھر سے دشمن برچھی مارتا تھا، ادھر سے برچھی مارتا تھا، ادھر سے بھالے، ادھر سے نیزے، ادھر سے تلواریں، ادھر سے تیر، ادھر سے پتھر۔ فرمایا ادھر سے برچھی کا وار ہوتا، زخم کر کے حسین برچھی پہ لٹک جاتے، ادھر سے پھر ادھر سے مارتے، ادھر سے لٹک جاتے۔ کہنے والوں نے کہا کہ 9 منٹ تک حسین کہاں رہے؟ جس طرح والی بال کھیلا جاتا ہے، بال کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی ادھر سے جاتی ہے۔ یزید اور یزید کے طرفداروں، حسینیت زندہ باد ہے۔ ایسے مفتی جو یزید کے متعلق ایسی بات کریں، ہم ایسے مفتیوں کو نہیں مانتے، ہم ایسے فقیہوں کو نہیں مانتے، ایسے ملا ملوانوں کو نہیں مانتے، ہم ایسے سنی کو سنی نہیں مانتے، ہم اسے یزیدی سنی، اسے ناسبی سنی کہتے ہیں۔ جو تحقیق کی آڑ میں یہ کہے کہ حسین یزید تا بیٹھا ہے، کتھے؟ دمشق میں، اور کربلا تھی گئی کتھے؟ کوفہ اور کربلا میں۔ اس کو کیا پتہ آئی؟ ملا تیرے زبان پر تو نقیبوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، نعت خانوں اور خطیبوں کی رافضیت زدگی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے اہل سنت کے کاج کو مت مجروح کرو۔ اگر کوئی آدمی رافضیت نواز ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم اس بات کی بھی اصلاح چاہتے ہیں۔ ہم رافضیت نواز ابو بکر عمر و عثمان پر صبر اور تبرہ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ خون حسین ابو بکر کی حفاظت کے لیے بہہ گیا، کیونکہ خلافت راشدہ کو تبدیل یزید نے کیا تھا، اور خلافت راشدہ کا ادارہ یزید نے تبدیل کیا۔ حسین دین اور دین کی علامت خلافت راشدہ تھی، اس کی بقا کے لیے گئے تھے۔ ہمارا مقدمہ مضبوط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں، نتیجہ لے کر آنا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یزید کا پتہ ہی کہنا ہی بے کیڑا کچھ ہو گئی ہے۔ قرآن دیا ایتاں پڑھ، قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءکم، یہ فرعون یہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ یہ بتائیں
کہ وہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ہر ایک کو خود جا کر قتل کرتا تھا، اس نے حکم جاری کیا تھا، قتل کرنے والے آگے تھے۔ قرآن نے کہا کہ جس کے اشارے پہ قتل ہوا ہے، یہ ان اشارے پہ ناچنے والے لونڈوں نے قتل نہیں کیا بنی اسرائیل کے بچوں کو، بلکہ اس قتل کو اس کا ذمہ دار فرعون ہے۔ یزید نے جو خط لکھا، پہلا خط بھی ظالمانہ مدینے میں لکھا گیا، مدینے کے گورنر کو تبدیل کیا گیا، مکے کے گورنر کو تبدیل کیا گیا، کوفے کے گورنر کو تبدیل کیا گیا، اور پھر یزید کی جن غلط فہمیوں کی بنیاد پر جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی، جن صحابہ نے، تو روایت اٹھا کر پڑھ، محدثین نے کلام کیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب یزید کی فسق، فجور، اس کا زنا، شراب، بدکاری اور محرمات کو حلال و حرام دین کے اندر تصرف کرنے کی جب پوری تصویر آ گئی، تو کہتے ہیں کہ مدینے کے جو صحابہ، کبار تابعین، تبع تابعین صحابہ کرام تھے، انہوں نے امامے، ٹوپیاں اتار کے، اپنے جوتے اتار کے پھینک دیے۔ ایک شخص مدینے سے گزر رہا تھا، انہوں نے کہا اتنے امامے، اتنی دستاراں، اتنی پگڑیاں، اتنی جوتیاں، فرمایا تو انہوں معلوم نہیں انہاں لوگوں نے غلط فہمی دی بنیاد تے یزید دی اس حکومت اور سلطنت نو غلط فہمی دی بنیاد تے یہ من لیا، انہاں کو ہن پتہ چل گئی ہے، انہاں نے علامت دے طور تے سر تو پگڑیاں لہا دیتی ہیں اور پیروں کو جوتیاں لہا دیتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں بات ختم کر رہا ہوں کہ یزید نے حکم دیا، پانی بند کرنے کا حکم دیا، اور امام پاک کے سر کو لینے کا حکم دیا، اور پھر امام پاک کا سر یزید کے ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ اس وقت یہ مروان بنو امیہ نواز، مروانی ملا، یہ خلافت معاویہ اور یزید سے متاثر ہونے والے محمود عباسی، ناصبی، یزیدی، یہودی کے قلم سے متاثر ہونے والے جو خاندان اہل بیت کے فضائل میں سرکہ کر رہے ہیں۔ ربانی صاحب، ہمارا مشائخ سے تعلق ہے، ہمیں خلافت راشدہ پر بھی پارا دینے کی ضرورت ہے اور حسینیت پر بھی پارا دینے کی ضرورت ہے۔ لہذا حسین کا دشمن جو ہے ادھر ایج پیچ نہیں ہے، تھوڑی دیر اچھا مطلب سے سو، جیڑا حسین تو پہلے بولے وہ بھی غلط، جیڑا حسین تو بعد یزید تے چپ رہے وہ بھی غلط۔ جتھے علی اور علی دے صاحبزادے چپ رہے انہوں نے ساتھ دیتا ہے، اتھے اگر کوئی آدمی بلیند ہے، کوئی ذاکر، کوئی ملا ملوانا، وہ یہودیوں کی روایتیں پڑھ کر باغ فتح کے جھگڑے، حدیث قرطاس کے جھگڑے، خلافت و امامت کے جھگڑے اگر کوئی کرتا ہے اور اصحاب رسول پہ صبر تبرہ کرتا ہے تو سنیو یہ جلسہ دوسرے دن، ربانی صاحب میرے ساتھ محبت ہے تو یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا آپ 9 محرم کو میرا پروگرام رکھا تھا، میں آؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ربانی صاحب یہ جلسہ یہاں نہیں، یہ کربلا معلہ میں اور عرش معلہ پر ہو رہا ہے۔ یہ 2 ذکر ہے، ایک ذکر مصطفیٰ، دوسرا ذکر حسین مصطفیٰ، یہ لا فانی ہے، یہ لا زوال ہے، یہ جلوہ ذکر مصطفیٰ خدا کا جلوہ ہے اور یہ ذکر حسین جلوہ مصطفیٰ، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جس طرح آدم کے مقابلے میں شیطان آیا، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا، یاد رکھ لو مصطفیٰ کے مقابلے میں ابو جہل آیا، ابو بکر کے مقابلے میں مسلمہ کذاب آیا، اور عمر کے مقابلے میں وہ کیسر و کسریٰ کی حکومتیں آئیں، عثمان کے مقابلے میں جو یہودی آئے، اور جو مولا علی المرتضیٰ کے مد مقابل جو یہودی آئے وہ باطل تھے، اسی طرح جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ بھی فرعون ہے۔ حسن کی مفاہمت ہوئی ہے، شرائط ہمارا مقدمہ آل سنت کا، لہذا جہاں حسن خاموش ہے اور جہاں حسن اور حسین جن کو چاچا کہہ رہے ہیں اگر وہاں کوئی آدمی بولے گا تو ہم چپ نہیں رہ سکتے، ہم چپ
الحمدللہ میں استاد کے پڑھے ہوئے اور کڑے ہوئے ہیں. ہمارا استاد فقط پڑھا ہوا نہیں ہے، کڑا ہوا ہے. جس کو دنیا ڈاکٹر طاہر القادری کہتی ہے، شیخ الاسلام، وہ انہیں کچیاں پکیاں روٹیاں دے پڑھے ہوئے نہیں، اندے تے ایک کتب دی نگاہ ہے، ایک کتب قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی کی نگاہ ہے. ربانی تمہارے اوپر سدرہ کے اس کتب، اس انور شاہ، یہ انور شاہ گیلانی ڈاکٹر طاہر القادری ہوں، یہ منتخب لوگ ہیں، یہ منتخب لوگ ہیں. ان پر پارا دو، خلافت پہ بھی پارا اور حسین کی حسینیت پر بھی پارا. لہذا اگر حسین جہاں پار آیا ہے وہاں اگر کوئی آتا ہے، کوئی ملا ملوانا آتا ہے، صحیح نہیں ہوں کیا کسی ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عظمت مصطفیٰ نہیں سمجھتا، وہ عظمت حسین نہیں سمجھتا. لوگوں آخری پیغام یہ ہے کہ امام پاک کی جو شہادت ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کی ایک لوجک ہے، اس کا ایک بحث ہے. وہ ایک خاص کلچر، خاص رسومات کے لیے امام پاک نہیں آئے. امام پاک تو اپنے نانا کا، اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، نماز کی حفاظت کے لیے آئے. لہٰذا اگر تیرے میرے پاس قرآن اور نماز نہیں ہے اور حسین ہے تو سمجھ لو یہ عمل نامکمل ہے. اگر تیرے پاس قرآن اور نماز ہے اور حسین نہیں ہے تو عمل نامکمل ہے. نماز اور قرآن کے ساتھ حسین رکھ، حسین کے ساتھ قرآن اور نماز رکھ. یہی چشتی کلندروں کا، قادری کلندروں کا اور اویسی کلندروں کا یہی ہے کہ شام کے ظالموں سے بھی امت کو بچاؤ اور کوفے کے بے وفا لوگوں کی جعلی وضعی روایتوں سے بھی امت کو بچاؤ. امت کو اللہ کی یاد والا درس دو. اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری قبول فرمائے. آمین آمین. الہی حضرات محترم سن لو، نماز پڑھے ہیں، نماز پڑھو اور لنگر بھی کھا لو. اس تو بعد دو خطے